السلام علیکم ناظرین، میں ارشاد کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان اوان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بلوچستان کی اس تاریخ کے بارے میں، ان مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخرکار بلوچستان کی حکومت نے ان مختلف سیلابی صورتحال میں کس طرح اپنی حکومت کو سنبھالا، کس طرح اس عوام کا سہارا بنا۔ ناظرین، بلوچستان کے بارے میں فورن سکولرز نے خود یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی ان کے گھر مہمان بن کر آئے تو یہ اسے بھی معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اگر کوئی اور یعنی کہ ایک گھر کی عورت جسے بلوچستان میں بہت عزت کا مقام دیا جاتا ہے، اگر وہ عورت بھی کسی دشمن کے گھر اپنی چادر پھینک آئے تو چاہے جتنی بڑی سے بڑی ہی دشمنی کیوں نہ ہو، اسے معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی ختم کر دیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں ایک اسٹیٹ ہوا کرتی تھی خان آف کلات کے نام سے۔ یہ اسٹیٹ پہلے اسٹیٹ آف کلات کے نام سے تھی، جس میں بہت سی ریاستیں تھیں اور یہ بلوچستان کے متعلق تھی، یعنی کہ اس کے اندر آ رہی تھی۔ اس کے جو لوئر ہوا کرتے تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہوا کرتے تھے، اور خان آف کلات بھی ایک ویژنری لیڈر ہوا کرتے تھے اور قائد اعظم بھی ایک ویژنری لیڈر ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ قائد اعظم نے سوچا کیوں نہ اس ایگریمنٹ سائن کیا جائے خان آف کلات کے ساتھ، انہوں کے ایگریمنٹ سے بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ ملا دیا جائے۔ جب انہوں نے اس بات پر زور دیا تو بہت سے بلوچستان کے ایسے لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ شامل ہو، کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی طاقت یا بندوق کے زور پر بات نہیں منوائی جاتی، اس لیے فورن سکولرز بھی بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں یہ لکھتے ہیں اگر بلوچستان کو عزت دو پھر چاہے ان سے ان کی جان بھی مانگ لو۔ خان آف کلات اور پھر قائد اعظم نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا اور چنانچہ اس ایگریمنٹ کے تحت بلوچستان پاکستان کے ساتھ مل گیا۔ لیکن میرا سوال پھر بھی وہیں رکا ہے، آخر کیوں اور آخر آج تک بلوچستان وہ کیوں ہستہ حالی کا شکار ہے؟ کیوں انہیں باقی صوبوں کے جتنی ترقی نہیں مل سکی؟ کیوں ان کا ایجوکیشن سسٹم خراب ہے؟ کیوں ان کا ہیلتھ پرابلمز ہے؟ حالیہ مونسون کی بارشوں نے بلوچستان میں بہت شدید تباہی مچا رکھی ہے، نہ جانے کتنے ہی گھر بے گھر ہو چکے ہیں اور بہت سی جانیں زمین کی ریت کی طرح بہہ چکی ہیں۔ لیکن ہم نے اس سے ایک بات یہ سیکھی ہے کہ اس میں لانگ ٹرم پلاننگز نہیں دکھائی گئی۔ اگر لانگ ٹرم پلاننگز کی جاتی تو شاید ایسی تباہی ہمیں دیکھنے کو نہ ملتی جو اس وقت بلوچستان میں نظر آ رہی ہے۔ بلوچستان میں جب ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی تو اس سے پہلے پرائم منسٹر نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا جس میں انہوں نے بہت سے ایسے مسائل پر بات کی اور ایسے پہلوؤں پر اہم فیصلے سر انجام دیے تاکہ اس سیلاب سے زیادہ نمٹا جا سکے۔ جب یہ سیلاب آیا تو اس میں بہت سی مشکلات کا سامنا رہا، تجاوزات کا سامنا رہا، اکروچمنٹ کا سامنا رہا، لیکن جب یہ سیلاب زیادہ سے زیادہ اپنے اثرات دکھانے لگا تو اس نے موسیٰ ہل، تربت، قلعہ عبداللہ اور بہت سے علاقوں میں شدید تباہی مچائی، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنی ہی قیمتی جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ سیلاب کی ایک بہت اور بڑی وجہ لوگوں میں اویئرنیس یعنی کہ آگاہی کی کمی تھی۔ جب لوگوں میں ہم آگاہی نہیں پیدا کریں گے تو وہ اسی طرح ان مشکلات کا سامنا کرتے رہیں گے۔ نیچرل ڈیزاسٹر تو ایک قدرتی عمل ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم لانگ ٹرم پلاننگز کر کے اس سے کافی کچھ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ آنے والے سیلابی مشکلات کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔